دوستو دنیا بھر کے اندر اس وقت ایک خطرناک وائرس خوف اور دہشت کی علامت بن چکا ہے، جس کا علاج ڈھونڈنے میں اب تک ہم انسان ناکام ہیں۔ یہ وائرس کی ایک ٹائپ ہے جو کہ انسانوں میں نزلہ، زکام، بخار اور خاص طور پر ریسپیریٹری سسٹم یا پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے، اور یہ اس لیے اتنا خطرناک ہے کہ یہ انسانوں سے انسانوں کے اندر بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام موجود ہیں، اور اس کا سب سے پہلا کیس 1960 کے اندر رپورٹ ہوا۔ اس کی زیادہ تر ٹائپس میملز اور پرندوں کو افیکٹ کرتی ہیں، لیکن موجودہ اس وائرس کی یہ ٹائپ پہلی بار جانوروں سے انسانوں کے اندر منتقل ہوئی، جسے زینوٹک کہتے ہیں۔ دنیا میں اس سے تقریباً اس وقت 10,000 اموات ہو چکی ہیں، لاکھوں لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں، اور آج یہ پوری دنیا کے اندر بہت ہی تیزی سے پھیل چکا ہے۔ اس وبا سے متعلق انٹرنیٹ پر بہت ساری کنسپریسی تھیوریز موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اس وائرس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ مثلاً کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ چین کے شہر ووہان میں موجود ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کے اندر سے جب اس وائرس کو اسٹڈی کیا جا رہا تھا تو کسی شخص کی غفلت کی وجہ سے یہ لیک آؤٹ ہو گیا، جبکہ خود چائنیز فارن منسٹر کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ بے شک اس وائرس کا پھیلاؤ چائنا کے شہر ووہان سے ہوا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی شروعات بھی چائنا میں ہوئی ہو، کیونکہ یہ یو ایس آرمی کا کام ہو سکتا ہے، جو کہ ووہان شہر کے اندر ملٹری پریڈز کے اندر شامل ہوئی اور بڑی چالاکی سے چائنا کے اندر اس وائرس کو پھیلا دیا تاکہ چائنا کی بڑھتی ہوئی پروگریسو اکانومی کو تباہ کیا جا سکے، اور امریکہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دوستو یہ بات کافی لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ چائنا اس وقت سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ اس کی جی ڈی پی مستقبل میں امریکن جی ڈی پی کو بھی کراس کرنے والی ہے۔ چائنا اپنی خود کی کرنسی لانچ کرنے والا تھا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ اب US ڈالر کے اندر ٹریڈ نہ کرے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان اکانومیکل وار کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن اسی چکر میں امریکہ نے اپنے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا بھی نقصان کر دیا ہے۔ لیکن دوستو حقیقت میں اس کے پیچھے اسرائیل کی وہ خفیہ طاقتیں موجود ہیں جو ایک تیر سے کافی شکار کرنا چاہتی تھیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں اس کا اس قدر بھیانک انجام خود بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ پیپر کرنسی کو ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی کو فروغ دیا جائے، تاکہ لوگوں کے پاس پیسے جیسی کوئی چیز موجود ہی نہ ہو، اور ٹوٹل دنیا کی دولت پر ان کا کنٹرول ہو جائے۔ خوف و ہراس پھیلا کر لوگوں کو ایک حکومت کے نیچے یا نیو ورلڈ آرڈر کے نیچے جمع کیا جائے، دنیا کی آبادی کو جتنا ہو سکے کم کیا جائے، اسباب کے طور پر اربوں ڈالر کی دوائیاں بیچ کر منافع کمایا جائے، جس کا ایک واضح ثبوت اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر کا وہ بیان ہے جو کہ حالیہ سامنے آیا ہے، جس میں وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ بہت جلد ہمارا مسیحا ہمارے ایک مذہبی فیسٹیول سے پہلے اس دنیا میں نازل ہونے والا ہے، اور وہی ہماری اس دنیا کو مشکل سے بچائے گا اور ہمیں اس بیماری سے نجات دے گا۔ اس موجودہ صورتحال کے اندر اس طرح کا بیان دینا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری پلاننگ موجود ہے۔ کسی شخص نے بھی اس بیان کی گہرائی کے اندر جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا مطلب دراصل کیا ہے۔ دراصل یہ یہودیوں کو ابھارنے کے لیے جان بوجھ کر بیان دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور خصوصاً عربوں کے خلاف ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اب عربوں کو ہرانے کا وقت آ چکا ہے، نہ صرف ہرانے کا بلکہ ان کا نام و نشان ختم کرنے کا۔ یہودی جس کو مسیحا بولتے ہیں، مسلمان اس کو اپنی زبان کے اندر دجال کہتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیح یعنی مسلمانوں کا دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ یہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ پر تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر نہیں کر لیں گے۔ سو تمام مسلمانوں کا اور پوری دنیا کا دھیان اس بیماری کی طرف لگا کر یہ خود مسجد اقصی کو گرانا چاہتے ہیں، تاکہ ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کریں، اور کوئی بھی مزاحمت کرنے کے لیے نہ تو موجود ہو، کیونکہ لوگ اس بیماری کے خوف سے اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلیں گے، اور نہ ہی کسی شخص کا دھیان اس طرف جائے گا، کیونکہ ہر شخص کا دھیان اس وقت اس بیماری کو کیور کرنے پر ہے۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل نے براہ راست کوئی قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ یہودی ہمیشہ امریکہ کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلاتے ہیں۔ اسرائیل نے امریکہ کو اپنی کٹ پتلی بنایا ہوا ہے۔ اس صدی کے اندر چائنا ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن کر ابھر رہا تھا۔ دنیا کی 40% معاشی طاقت اس وقت چائنا کے پاس ہے، اور چائنا ڈالر کو ختم کر کے اپنا سکہ رائج کرنے ہی والا تھا کہ اس کی اتنی تیزی سے ابھرتی ہوئی طاقت کو کچلنے کا منصوبہ اسرائیل نے خود بنایا، تاکہ دنیا پر ان کی طاقت کا بھرم قائم رہے، اور اس مشن کے اندر اسرائیل نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا سوچا۔ اس نے اس وائرس کو دریافت کر کے اس کا توڑ بھی نکالا، مطلب کہ اس کی میڈیسن خود ہی بنا لی، جو کہ برطانیہ میں کیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے امریکہ کے ذریعے کچھ سال پہلے اس وائرس کی میڈیسن یونائٹڈ نیشن سے سب سے پہلے رجسٹرڈ بھی کروا لی۔ اس کے علاوہ آج سے تقریباً 20 سے 30 سال پہلے لکھی گئی کتاب کے اندر یہ واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ 2020 کے اندر چائنا کے شہر ووہان کے اندر ایک وائرس پھیلے گا۔ اس کے علاوہ مشن امپاسبل پارٹ 6 کے اندر اس وائرس کے پھیلنے کے مناظر اسرائیل پہلے ہی دکھا چکا ہے، کیونکہ یہ یہودی شخص جو بھی پلاننگ کرتے ہیں وہ لانگ ٹرم پر مشتمل ہوتی ہے، جیسا کہ اسرائیل نے 20ویں صدی کے اندر عرب ممالک
اور مسلمانوں کے بہت سے ممالک میں اپنی خوبصورت ترین عورتیں بھیجی تاکہ یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں سے شادیاں کریں، اور ظاہر ہے کہ جو ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ اپنے ننیال کے لیے کام کرے گی۔ اس وائرس کی پلاننگ بھی اسرائیل بہت سالوں سے کر رہا تھا، اور یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا اپنے سارے مقاصد ایک ساتھ حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کرنا، کیونکہ ان یہودیوں کو ڈر تھا کہ اگر اس طرح کا فیصلہ اچانک کیا گیا تو پوری امت مسلمہ اور خاص طور پر مسلم ممالک ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں۔ سو اس نے امریکہ کے ذریعے چائنا کے شہر ووہان کے اندر یہ وائرس پھیلا دیا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ یہ وائرس امریکی فوجی جو ملٹری گیمز کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے، اور ان فوجیوں کے جانے کے تقریباً 1 ماہ کے بعد یہ وائرس پھیلا ہے۔ اسرائیل کا مقصد ہے کہ سب سے پہلے چین کو معاشی طور پر توڑا جائے، وہاں سے سرمایہ کار بھاگ جائیں، وہاں کا سارا نظام درم برہم ہو جائے، تجارت رک جائے، امپورٹ ایکسپورٹ ٹھپ ہو جائے، سیاسی فیلڈ متاثر ہو۔ غرض یہ ہے کہ وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب رہے اور چائنا کو روزانہ کی بنیادوں پر اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑے، جس کے اندر وہ کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ ہر ملک نے اپنے بارڈر سیل کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے یہ کیا کہ میڈیا کو استعمال کر کے عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلانا شروع کر دیا، تاکہ میڈیا دن رات لاشیں گنتا رہے اور لوگوں کو بتاتا رہے کہ یہاں پر اتنے لوگ مر گئے، اس ملک کے اندر اتنے لوگ مر گئے۔ اس وائرس کی نیوز ایک ہی دن کے اندر 16,000 مرتبہ مختلف ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی، اور اس کا خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ اس کے ڈر سے گھروں کے اندر محصور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ان کا مقصد تھا کہ دنیا کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے فی الحال لوگوں کو بتایا جائے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہی نہیں ہے، تاکہ لوگ اس سے اور ڈرنے لگیں۔ جب دنیا کے کچھ لوگ مارے جائیں، دنیا کی آبادی تھوڑی سی کم ہو جائے، اس کے بعد یہ علاج کے طور پر اپنی دوائیوں کو بیچیں اور اس سے اربوں ڈالر کا منافع کمائیں۔ اس لمبے گیپ کا دوسرا فائدہ تو یہ ہوگا کہ چائنا کی اکانومی اس وقت تک بالکل ٹھپ ہو چکی ہوگی، اور اس خوف کی وجہ سے ان کی دوائیاں جیسے ہی مارکیٹ کے اندر آئیں گی یہ ہاتھوں ہاتھ بکنے لگیں گی، جس سے اسرائیل کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا، اور اسی کو کہتے ہیں اکانومیکل وار، معاشی جنگ جو کہ بنا ہتھیار اٹھائے اور بنا لاشیں گرائے جیتی جا سکتی ہے۔ لوگ گھروں میں بیٹھ کر نوٹوں کو استعمال نہیں کر پائیں گے تو یہ ڈیجیٹل کرنسی کو استعمال کرنے کے عادی ہو جائیں گے، جس سے ان کی تمام دولت ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، یا کرنسی کا تمام کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر کے مسجد اقصی کو گرا کر یہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر سکیں گے، کیونکہ ان کے مطابق دجال اسی صورت میں نازل ہوگا جب اس ہیکل کی تیسری مرتبہ تعمیر ہوگی، اور اس کے بعد دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور یہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ دوستو، ویسے اس وائرس کی ممکنہ وجہ بے شک ایک سازش ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو شاید یہی منظور تھا، اور وہ اس وائرس کے ذریعے پوری دنیا کو عبرت دینا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی جو کچھ ہوا پوری دنیا اس کے صدمے سے ابھی نکلی نہیں تھی، کہ حال ہی میں سننے میں آیا کہ چین کے اندر ایک نیا وائرس جسے کہتے ہیں ہنٹا وائرس، اس کی وجہ سے ایک شخص کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بھی اس وائرس کی طرح پوری دنیا کے اندر پھیل کر لوگوں کی جان لینے لگے گا۔ اور واٹس ایپ کے ذریعے ایسے پھیلائے جانے والے میسیجز کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین سے نکلنے والا یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وائرس کوئی نیا وائرس نہیں ہے، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے موجود ہے۔ یہ چوہے یا اس جیسے دوسرے جانوروں کے فضلے، پیشاب یا ان کے کاٹنے سے یا ان کو کھانے سے پھیلتا ہے۔ ان کے فضلے کے ذرات ہوا کے اندر معلق رہتے ہیں اور کسی صحت مند انسان میں داخل ہو کر اسے بیمار کر سکتے ہیں۔ یہ وائرس بھی پہلے کے وائرس کی طرح خطرناک ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ وائرس اس حوالے سے اتنا خطرناک نہیں ہے کہ اس کا پھیلاؤ موجودہ وائرس کی طرح ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل نہیں ہوتا، بلکہ اس وائرس سے افیکٹڈ وہی شخص بیمار ہوتا ہے جو اس کے ذریعے خود سے افیکٹڈ ہوا ہو۔ اس کے علاوہ ہنٹا وائرس ہر ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر چوہے اور اس جیسے دوسرے جانور موجود ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ موجودہ وائرس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس قدر خوف و ہراس ہے، اور اسی خوف کا فائدہ اٹھا کر لوگ فیک نیوز دنیا بھر کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ موجودہ وائرس کے بارے میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، لوگ اعلانیہ برائی کا ارتکاب کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی بیماریوں کو پھیلاتا ہے جو ان کے آباء و اجداد کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی ہی تو ہے کہ ایک چھوٹی سی نہ نظر آنے والی بیماری نے پوری دنیا کو گھروں میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے، اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے ہیں، کیونکہ جب بھی ظلم حد سے زیادہ بڑھتا گیا، سودی کاروبار کی عمارتیں اونچی ہوتی گئی، بے حیائی عروج پر پہنچ گئی، عورتیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئی، انسان اپنی جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں پر متکبر ہو کر فخر کرنے لگا کہ وہ کسی بھی چیز کا یا کسی بھی آزمائش کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات یاد کروانے کے لیے ایک معمولی سی بیماری کو ان پر مسلط کر کے
انسان کو آئینہ دکھایا کہ حقیقت کے اندر وہ کتنا بے بس ہے۔ جیسے قوم عاد اور قوم سمود اپنے بڑے بڑے سائز اور اپنی عمارتوں پر فخر کرنے لگے تھے کہ ہمیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز چھو بھی نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے حد سے زیادہ بڑھنے پر ہم انسانوں کو بھی ریمائنڈر دیا ہے کہ وہ ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ اس کی طرف لوٹ آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آج سینما گھر بند، برائی کے اڈے بند، شراب خانے بند، نائٹ کلب بند، جوئے کے اڈے بند اور سود کے کاروبار تباہ ہونے لگے ہیں۔ کشمیر کے مسلمانوں کے لاک ڈاؤن پر جب پوری دنیا خاموش رہی تو آج وہ خود اپنے گھروں کے اندر لاک ڈاؤن کر کے بیٹھی ہے۔ چائنا میں باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے لیے ٹارچر سیل قائم کر کے انہیں ٹارچر کیا گیا، ان کے بچوں کو غائب کر دیا گیا۔ اسی جگہ سے اس بیماری کی شروعات ہوئی۔ اٹلی میں جہاں عورتوں کے حجاب پر پابندی لگائی گئی اور یہ قانون پاس کیا گیا کہ عورتیں اپنے حجاب سے اپنے چہرے کو ڈھک نہیں سکتی، آج اس وقت وہاں کوئی بھی شخص بنا منہ کو ڈھکے چل بھی نہیں سکتا۔ وہاں لاشوں کے انبار لگ چکے ہیں اور انہی دنوں کے اندر وہاں پر زلزلہ بھی آ چکا ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی بدولت ہوا ہے۔ آج مارکیٹ سے سینیٹائزر غائب ہونے کی بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم شارٹ ہو جاتے، لوگ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتے اور 5 وقت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہم سے اس آزمائش کو ختم فرما، لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھے۔ کچھ لوگ اس وبا کو لے کر عرب کے اندر موجود بادشاہت کے حصول کے لیے خراب حالات کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی سے جوڑتے نظر آ رہے ہیں، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی مزید بہت ساری نشانیاں بھی باقی ہیں۔ کچھ لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر یا پھر بار بار مسجدوں میں اذانیں دینا بھی شروع کر دی ہیں، جس کا ہمیں قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور ویسے بھی اذان مخصوص ہے صرف لوگوں کو مسجد تک باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے جو بھی چیز دین کے اندر شامل کی جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں خود سے شامل کی گئی ہر چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس طرح کی بدعات سے بہتر ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں، اور صرف یہی ایک راستہ ہے آپ کو اس بیماری سے بچنے کا۔ اس کے علاوہ دوستو، گھروں میں رہ کر اس بیماری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ بیماری ویسے جان لیوا نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت بھی ایسی بیماریاں ہیں جن سے مرنے کے چانسز 90% ہیں، جبکہ اس وائرس سے مرنے کے چانسز صرف 3%۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا علاج نہیں تھا تو بہت زیادہ خوف و ہراس پھیلایا گیا، لیکن آپ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پریشانی اور خوف کو سائڈ پر رکھ دیں، کیونکہ خوف زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ چند دن محفلوں اور دوسری ہجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ اگر جانا لازم بھی ہو تو گھر واپس آ کر اپنے کپڑوں کو استری کر لیں، جو کپڑے پہنے تھے ان کو تھوڑا سا گرم کر لیں۔ اگر کہیں کسی جگہ گئے ہیں تو وہاں اپنے ہاتھوں کو ہر آدھے گھنٹے بعد اچھی طرح سے دھو لیں۔ ہاتھ دھوئے بغیر منہ پر یا ناک پر انگلی ہرگز نہ لگائیں۔ اگر یہ وائرس آپ کے اندر چلا بھی جائے تو 3 دن آپ کے گلے کے اندر رہتا ہے، اور اگر آپ دن کے اندر 3 سے 4 مرتبہ گرم پانی پئیں گے تو یہ آپ کے گلے میں موجود وہیں رہتے ہوئے مر جائے گا۔ اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں آپ بھی اس وائرس میں مبتلا تو نہیں ہیں، تو اس کے لیے آپ سانس کو جتنا ہو سکے اوپر کھینچ کر روک لیں، صرف 12 سیکنڈ کے لیے۔ اگر اس دوران آپ کو کھانسی آئے یا پھیپھڑوں یا پیٹ میں کسی جگہ پر درد ہونے لگے تو یہ اس وائرس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ نہ ہو تو آپ محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان یہودیوں اور نصرانیوں کی سازشوں کو بے نقاب کرے اور بہت جلد دنیا میں انہیں عبرت کا نشان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔